شب برات کا معنی کیا ہے؟ شب برات کا معنی ہے نجات کی رات۔ چونکہ ہم لوگ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، ہم بے علمی، بے عملی، غفلت میں رہ کر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، تو ایک رات ایسی رکھ دی نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے شب معراج حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، حبیب میں تمہاری امت کو چند دن ایسے عطا کروں گا اور بعض راتیں ایسی عطا فرماؤں گا، ان میں جو بھی آپ کی امت کا فرد میری عبادت کرے گا، میں ان دنوں کی عبادت اور ان راتوں کی عبادت کی وجہ سے اسے جنت الفردوس کا وارث قرار دوں۔ یہ امتیاز ہے اس امت کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی طرف سے ان راتوں میں سے یہ ایک رات اللہ نے شب برات ہمیں عطا فرمائی، تو یہ نجات کی رات ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت، ابن ماجہ کی روایت کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں یہ ہم تیاری کے لیے سلیبس جس طرح طلبہ کو 10ویں کے پیپر سے پہلے دیا جاتا ہے، وہ اس سلیبس کی تیاری کرتے ہیں تاکہ جو ہی امتحان شروع ہو مکمل تیاری ہو اور میں 100/100 نمبر حاصل کر سکوں۔ نبی علیہ السلام نے امت کو سلیبس پہلے عطا فرمایا تاکہ میری امت پوری تیاری سے رہے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شب میں یعنی 15ویں شب کو، شب برات کو، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اس کی علم کی وسعت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو مشاہدہ فرماتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو جب اتنا کرم فرماتا ہے تو پھر بخشش کے در کھولتا ہے۔ میں نے ایک جگہ روایت درۃ الناصحین کی روایت لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات رحمت کے 300 خصوصی در کھولتا ہے۔ تو جب رحمت کے در بھی کھولے، شب برات بھی ہو، حضور کا مہینہ بھی ہو، اور نیچے ہم جیسے گناہگار اس سے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی نماز میں، کوئی سجدے میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، کوئی اللہ کی یاد میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس انوار و تجلیات کے عروج میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ بنی کلب قبیلہ جس میں مورخین نے لکھا کہ 20,000 بکریاں تھیں۔ اب کون ان بکریوں کے جسم پر موجود بالوں کی تعداد کو کون احاطہ کر سکتا ہے؟ صرف سمجھایا کہ جب اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کا انعام، اس کا احسان، اس کی مہربانیاں جب نقطہ عروج پر اس رات آتی ہیں تو ان اتنی بڑی تعداد میں بکریوں کے جسم پر جتنے بال موجود ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ پاک گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی اس امت کے لیے جس کو ایسے نبی کا دامن عطا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بیہقی کی دوسری حدیث، حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں پیدا ہونے والے جتنے اگلے سال تک پیدا ہونے ہوتے ہیں ان کے نام لکھ لیے جاتے ہیں، اور اگلے سال 15 شعبان سے پہلے پہلے جن لوگوں نے دنیا سے جانا ہوتا ہے، فوت ہونا ہوتا ہے، ان کے بھی نام لکھ لیے جاتے ہیں۔ اور اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تم کیا کرتے رہے، وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ فوت ہونے والوں کے نام لکھ لیے، پیدا ہونے والوں کے نام لکھ لیے، اعمال اٹھا لیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ خاص بات
جس کے لیے ہم پورا سال مارے مارے پھرتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں لوگوں کا رزق اتارا جاتا ہے۔ آپ کو کتنا ملنا ہے، کتنے آپ کو اللہ نے رزق کے دروازے کھولنے ہیں، کتنا کاروبار میں آپ کو بلندی عطا ہونی ہے، کتنی آپ کو جابز ملنی ہیں، کتنے آپ نے رزق کھانا ہے اللہ کا، تو رزق اس رات میں اتار لیا جاتا ہے پورے سال کا۔ تو جب اس قدر اہم رات شب برات اللہ نے حضور کی امت کو عطا کی، تو اس کا پھر تقاضا یہی ہے کہ اس رات کا ایک ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا جائے۔